السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم و معزز عزیز طلباء و طالبات، آج آپ حضرات کے سامنے وضو کے فرائض کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل بیان کروں گا، اور اس کے بعد وضو کے جو سنن ہے، سنتیں ہیں، اور اسی طرح وضو کے جو نواقض ہیں، ان پر انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسئلے کو بیان کرنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سابقہ درس میں وضو کے شرائط کے متعلق بات ہوئی تھی، اور اس میں وضو کو ترتیب کے ساتھ وضو کرنا اور پے در پے وضو کرنا، اس کو وضو کے شرائط میں ذکر کیا گیا تھا، لیکن راجح قول کے مطابق جہاں پر میں نے اس مسئلے میں اور مزید تحقیق کی، تو مجھے یہ زیادہ بہتر لگا کہ ترتیب اور پے در پے وضو کرنا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، وضو کے ارکان میں سے۔ تو آئیے ہم آتے ہیں وضو کے فرائض کے بارے میں، کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں وضو کے فرائض کے بارے میں اہل علم نے 6 فرائض ذکر کیے ہیں، 6 ارکان ذکر کیے ہیں۔ فرائض یا ارکان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو اس شخص کا وضو نہیں ہوا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو وضو کے فرائض ہیں 6، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پورے چہرے کو دھو لینا، بلکہ چہرے کو دھو لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی راجح قول کے مطابق وضو کے واجبات اور فرائض میں سے، کیونکہ ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ، یعنی اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے وضو کرتے وقت۔ اگرچہ اس حدیث میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، تاہم فقہاء کرام نے اس حدیث کو اپنی فقہی کتابوں میں اور فقہی مسائل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں۔ دوسرا جو رکن ہے فرائض میں سے، وضو کے فرائض میں سے، پورے چہرے کو دھو لینا۔ اب پورے چہرے کو دھونا، اس میں اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق کرنا، یہ بھی
چہرہ دھونے کے امور میں سے، اعمال میں سے ہے، چونکہ منہ بھی اور ناک بھی دونوں چہرے میں ہے، لہذا فاغسلوا وجوہکم کی روشنی میں اپنے چہروں کو دھو لو، تو اس میں چہروں کو دھونا وضو کے فرائض میں سے ہے، اور چہروں کو دھونا اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا بھی داخل ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو سنت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح وضو کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لے، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لے، تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لینا یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے۔ اب بعض وضو کرنے والے مسلمان خواتین و حضرات جب وضو کرتے ہیں تو وہ چہروں کو دھونے کے بعد ہاتھ کو یہاں سے یہاں تک دھو لیتے ہیں، حالانکہ جب ابھی ہم آگے بات کریں گے ترتیب شرط ہے، تو چہروں کو دھونے کے بعد ہاتھ کو پورے یہاں سے لے کر یہاں تک دھونا ہوگا۔ جب چہرے کو دھونے کے بعد ہاتھ کو جب دھونے کی باری آتی ہے اس کے فوراً بعد، تو ہاتھ کو پورے ہاتھ کو دھونا ہوگا۔ یہ وضو کا جو ہے اصل طریقہ ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پہ مسح کریں، سر کا مسح کرنا۔ سر کا نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی روشنی میں ایک بار مسح کرنا یہی زیادہ اولا ہے، یہی بہتر ہے۔ اور سر میں دونوں کان یہ بھی سر کے حصے میں سے ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، دونوں کان یہ بھی سر میں سے ہے، تو دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا، ایسا کر کے مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنے کے بعد، سر اور دونوں کانوں کا مسح کرنے کے بعد پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا، یہ وضو کے فرائض میں سے ہے۔ اور اسی طرح وضو کے فرائض میں سے ترتیب بھی ہے، ان اعضاء کو دھوتے وقت ترتیب سے دھو لے، انہیں پہلے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا، پھر اس کے بعد چہرے کو دھو لیا، یہ بے ترتیب ہے، اور بے ترتیب کے ساتھ وضو کرے تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب بھی وضو کیا تو ترتیب سے آپ نے وضو کیا ہے، اور یہی عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی رہا ہے، اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کا، تابعین اور تبع تابعین رحمت اللہ علیہ اجمعین کا، ان سب کا یہی عمل رہا ہے۔ تو لہٰذا اعضاء وضو کو دھوتے وقت ترتیب سے دھونا یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے۔ اور اسی طرح وضو کے فرائض میں سے ان اعضاء وضو کو جب دھو لے تو پے در پے دھو لے، یہ نہیں کہ پہلے آپ نے ہاتھوں کو دھونے کے بعد جب کلی اور یعنی ناک میں پانی چڑھایا اور چہرے کو آپ نے دھو لیا، دھونے کے بعد کسی کے جو ہے کوئی کال آئی تو آپ اس کو جو ہے باتیں کرتے رہے، تقریباً 5 منٹ آپ اس سے باتیں کرتے رہے، پھر اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو دھونا شروع کرے، اس طرح نہ کیا جائے، چونکہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے۔ وضو کو تسلسل کے ساتھ اعضاء وضو کو دھونا یہ بھی وضو کے ارکان اور فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی کا تسلسل ٹوٹ گیا تو اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور تسلسل کا
جو معنی مفہوم ہے یا تسلسل کی جو مقدار ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عضو جب آپ نے دھو لیا، چہرے کو دھو لیا مثلا، تو چہرے کو دھونے کے بعد چہرہ خشک ہونے سے پہلے آپ ہاتھ کو دھو لیں کوہنیوں سمیت، پھر اس ہاتھ کو خشک ہونے سے پہلے آپ نے بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھو لیا، پھر اس کے بعد آپ نے مسح کیا سر کا اور کان کا مسح کیا، اور ہاتھ کو جو ہے بائیں ہاتھ کو خشک ہونے سے پہلے آپ پاؤں دھو لیں، سر کا مسح کرنے کے بعد، سر اور کان کا مسح کرنے کے بعد آپ فوراً پاؤں دھو لیں، دایاں پاؤں دھو لیا ٹخنوں سمیت تو وہ خشک ہونے سے پہلے بایاں پاؤں آپ نے دھو لیا، تو یہ ہے تسلسل۔ اور اگر ایک عضو جو ہے اعضاء وضو میں سے اگر وہ خشک ہونے کے بعد اگر دوسرا شروع کیا تو گویا کہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے، آپ کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے تو ان میں سے بعض لوگوں کے پاؤں کا کچھ حصہ ایک ناخن کے برابر آتا ہے بعض حدیث میں، اس پہ پانی لگا ہوا نہیں تھا، پانی نہیں پہنچا تھا، خشک تھا، وہ جگہ خشک تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کے ویل ہے، یعنی ویل جہنم میں ایک، اللہ بچائے ہم سب کو، کہ ایک وادی کا نام ہے، تو وہ نبی علیہ السلام نے اس وادی کے حوالے سے ان لوگوں کو ڈرایا، چونکہ اعضاء وضو میں وہاں پر ایک ناخن کے برابر پانی نہیں پہنچا تھا، جگہ خشک تھی، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ دوبارہ جا کر دوبارہ وضو کر کے آئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر تسلسل بیچ میں اگر کٹ گیا، اگر تسلسل نہیں رہا، پے در پہ وضو نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب مثلا ایک شخص نے وہی جو میں نے مثال بیان کی، دوران وضو کال کیا کسی سے بات کی، یا کسی کی کال آئی تو اس نے اٹھا کر بات کی، اب وہ بات کرتا رہا، وضو نہیں کر رہا ہے، ایسا ہی کھڑا بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، پھر 4-5 منٹ بات کرنے کے بعد جو ہے وہ اب مثلا ہاتھ کو دھویا ہوا تھا، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرے اور پاؤں دھو لے، ایسا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا شروع سے۔ تو یہ ہے وضو کے کچھ اہم فرائض اور ارکان کے متعلق، تو مختصراً میں یہ دہراتا ہوں کہ وضو کے ارکان اور فرائض، شروع میں بسم اللہ پڑھے، پھر پورے چہرے کو دھو لے، اس میں کلی کرنا اور استنشاق بھی، ناک میں پانی چڑھانا بھی آتا ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لے، اس کے بعد سر کا مسح کرے اور دونوں کانوں کا بھی مسح کرے، اس کے بعد دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان اعضاء وضو کو دھوتے وقت ترتیب سے دھو لیجئے، اور ان اعضاء وضو کو دھوتے وقت جو ہے پے در پہ دھو لیجئے، تسلسل کے ساتھ دھو لیجئے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوا اعضاء وضو کے متعلق، یعنی وضو کے فرائض اور ارکان کے متعلق، کہ وضو کے فرائض اور ارکان یہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے وضو کی جو سنتیں ہیں، ان پر انشاءاللہ بات ہوگی وضو کی سنتوں کے حوالے سے۔ وضو کی کئی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک مسواک کرنا، وضو کرتے وقت یعنی شروع میں مسواک کرنا، یہ وضو کے سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، او کما قال علیہ السلام۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اگر میری امت پر شاق نہ گزرتی ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، لیکن چونکہ اس سے ایک مشقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو وضو کرتے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرتے وقت مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اعضائے وضو کو جو ہم دھو لیتے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھو لینا، اور اسی طرح 2 مرتبہ بھی دھو لینا، یہ بھی سنت ہے، افضل ہے۔ اور اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھونا، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے اعضائے وضو کو۔ تاہم سر کا جو مسح ہے اور دونوں کانوں کا مسح ہے یہ نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث کی روشنی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں۔ باقی اعضائے وضو کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب دھوتے تو آپ علیہ السلام 3 مرتبہ دھوتے۔ جی ہاں، اور اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم یہ بھی ہے کہ شروع میں دونوں ہاتھیوں کو دھو لینا۔ یہ معمول ہوتا ہے، عموماً ہر مسلمان دھو لیتا ہے وضو کرتے وقت شروع میں ہی، تو یہ دھو لینا فقہا نے اس کو بھی سنت میں سے شمار کیا ہے، شروع میں دھونے کو۔ اور اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت جو ہے مبالغہ کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کلی کرنا اور زیادہ سے زیادہ ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا یہ تو ہم نے وضو کے فرائض میں سے ذکر کیا تھا، لیکن ناک میں پانی خوب چڑھانا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ استنشاق کرتے وقت ناک میں پانی چڑھاتے وقت جو ہے اس میں مبالغہ کرنا، خوب پانی چڑھانا، ہاں مگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہ کریں، یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ تو روزے کی حالت میں ناک میں پانی خوب نہیں چڑھانا، معمولی سی چڑھانا، لیکن اگر روزہ نہ ہو تو اس صورت میں ناک میں پانی خوب چڑھانا وضو کرتے وقت یہ سنت میں سے ہے۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے جب ہم اعضائے وضو پر پانی ڈالتے ہیں، چہرے پہ، ہاتھ وغیرہ پہ یا پاؤں پہ، تو ان کو مل لینا اچھی طرح، ان کو ملنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ داڑھی کے درمیان میں خلال کرنا، وضو کرتے وقت ہاتھ کو ایسے ایسے کر کے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی سنت اس وقت ہے جب داڑھی جو ہے ہلکی سی ہو اور پانی ویسے پہنچنے کا امکان ہو، لیکن اگر داڑھی گھنی ہو، زیادہ ہو اور پانی اندر جانے کا زیادہ امکان نہ ہو تو اس صورت میں داڑھی میں خلال کرنا یہ واجب ہوگا۔ جی، اور اسی طرح دونوں پاؤں کو دھوتے وقت جو ہے یہ بھی خیال رکھیے گا کہ انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور خلال اس صورت میں یہ سنت ہے کہ پانی پہنچنے کا امکان ہو اس کے باوجود خلال کرنا، لیکن اگر پانی پہنچنے کا امکان نہ ہو یا زیادہ امکان یہ ہو کہ پانی نہیں پہنچتا انگلیوں کے درمیان میں، تو اس صورت میں انگلیوں کے درمیان، پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا یہ بھی واجب ہے اگر پانی نہیں پہنچتا ہے تو۔
اور خلال کرتے وقت اس انگلی سے خلال کرنا یہ سنت ہے. باقی انگلیوں سے بھی اگر خلال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس انگلی سے خلال کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام جب پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتے تھے تو اس انگلی سے خلال کرتے تھے. جی. اور اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے بعض یعنی جو اہم سنت ہے ایک، وہ یہ ہے کہ وضو ختم ہونے کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: ما منکم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء او كما قال علیہ السلام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جب بھی وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کر لیتا ہے، مکمل وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یدخل من ایہا شاء، یعنی جس دروازے سے بھی وہ جنت میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور ایک اور روایت میں ہے سنن ترمذی وغیرہ میں، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اس دعا کو بھی پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یعنی یا اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے کر دے، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے کر دے، اور یا اللہ مجھے بہت زیادہ پاک کرنے والوں میں سے کر دے. جی ہاں، تو اس دعا کو پڑھیے. یہ ہوا وضو کی سنتیں. اب یہ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وضو باطل نہیں ہوگا، لیکن اجر و ثواب سے محروم ہوگا. تو لہٰذا ان سنتوں کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے. اب اس کے بعد وضو کے جو نواقض ہیں، وضو کے نواقض بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اشارے کے طور پر وضو کا ایک پریکٹیکلی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اشارہ کے طور پر، چونکہ ابھی میرے پاس کوئی پانی کا جو ہے برتن وغیرہ نہیں ہے یہاں پر، تو مثلا پانی کے پاس آپ آئے وضو کرنے کے لیے، ٹوٹی کھولا، اور اس وقت بھی پانی کو استعمال کرنے میں بھی زیادہ سے زیادہ کم خرچ کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بھی نبی علیہ السلام کی بابرکت تعلیمات میں سے ہے. تو بہرحال اب پریکٹیکل وضو اس طرح، اب ٹوٹی کھول دیا، بسم اللہ آپ نے پڑھ لیا، بسم اللہ، اب وضو کر لیا، پھر یعنی ہاتھ کو دھو لیا، پھر آپ نے پانی لے لیا، پھر کلی کر دیا. کلی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ناک میں بھی اسی سے پانی چڑھا سکتے ہیں. یہ 2 روایت موجود ہے اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے. باقی دوسرا بھی عمل کیا جا سکتا ہے، خالی کلی کرے پھر ناک میں پانی چڑھائے، لیکن ایک ساتھ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اب پانی لے لیا، تھوڑا پانی منہ میں ڈال دیا اور تھوڑا پانی ناک میں خوب چڑھایا، اوپر چڑھانے کے بعد پھر اس کو کر لیا اور ناک سے پانی کو جھاڑ دیا. اسی طرح 3 مرتبہ یہ کریں، 3 مرتبہ.
پھر اس کے بعد پانی پھر لے لیا، پھر چہرے کو دھو لیا مکمل طور پر، پھر پانی لیا، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیا، داڑھی ہے تو خلال کیا جائے ایسا ایسا کر کے، پھر پانی لے لیا، پھر چہرے کو دھو لیا 3 مرتبہ، یعنی مطلب 3 مرتبہ یہ کر لیں، پھر اس کے بعد پانی لے لیا، اب یعنی اس ہاتھ کو دھو لیا، پورے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت، یہاں سے شروع نہیں کرنا چونکہ یہ ہاتھ پہلے دھویا ہوا ہے لہٰذا یہاں سے شروع کرے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو یہاں سے ہی شروع کرنا ہوگا، ادھر سے لے کر ادھر تک چہرہ دھونے کے بعد پورے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے، پھر اس پانی اس ہاتھ کو ڈال کر جو ہے اس کو دھو لیا 3 مرتبہ پورا، اور بیچ میں جو دونوں ہاتھوں میں بھی خلال کر لیجیے گا، پھر پانی لے لیا، پانی لینے کے بعد سر کا مسح کیا، آپ یہ خیال رکھیے سر کا مسح کرتے وقت ایسا پیچھے لے جائے اور پھر پیچھے سے پھر اسی جگہ پر لے کر آ جائے، اس میں کئی طریقے ثابت ہے، ایک تو یہی ہے، دوسرا صرف یہاں سے اس طرف لے جانا یہ بھی ثابت ہے، ایک اور ادھر سے ادھر لانا پھر یہاں سے ایسا کرنا یہ بھی ثابت ہے، بہرحال یہ یعنی 3-4 طریقے ثابت ہے۔ پھر پانی اگر انگلی جو ہے گیلا ہے تو پانی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دوبارہ نیا پانی لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پانی لے لیا، لینے کے بعد آپ نے کان کا مسح کر لیا، اب کان کو مسح کرتے ہو تو ایسا کرنا ہے، دیکھیے یہ انگلی کو شہادت کی انگلی کو یہاں پر اسی میں ڈال کر اسی کو اندر گھمانا ہے، اندر گھما کر اسی شہادت کی انگلی کو ادھر لے کر آئے، پھر یہ انگوٹھے کو جو ہے انگوٹھے کو یہاں سے اوپر سے ایسا کر لے، یہ دیکھو ایسا کر لیا، پھر اسی شہادت کی انگلی کو اندر گھمائے، گھما کر یہاں پر پہنچا دے، پھر انگوٹھے کو جو ہے ادھر سے اوپر سے مسح کر کے یہاں تک لے جائے، یہ پاؤں کا یہ کان کا مسح کر لیا۔ کان کا مسح کرنے کے بعد اب پاؤں جب دھو لیں گے تو پاؤں کو ایسا ایسا کر کے دھو لیا، ایسا ایسا کر کے پھر خلال کرے اس انگلی سے، اس میں خلال کرے پاؤں میں، خلال کر کے پورے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھو لیجئے دائیں کو، پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو بھی ایسا کر کے پورا پانی ڈال دیا، پانی ڈال کے پھر اسی انگلی سے خلال کر لیجئے، پھر خلال کرنے کے بعد اس کو بھی دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھو لیا، تو اب اس کے بعد یعنی آپ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ ہوا، باقی اس میں انگلی کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر دعا پڑھنا یہ کہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، دعا پڑھنا ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں ہے، لہذا اس دعا کو ضرور پڑھا کرے۔ جی اب ہم آتے ہیں نواقض وضو کی طرف، یعنی وہ اعمال جن کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اب ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر دونوں شرمگاہوں سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا پیشاب، پاخانہ یا مزی، ودی، منی، یا اسی طرح کوئی کیڑا وغیرہ نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو دونوں شرمگاہوں سے نکل آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسم کے کسی حصے سے اگر نجاست باہر نکل آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس سے اس کے پیشاب کو پیٹ سے نکالا جائے یا پاخانے کو پیٹ سے نکالنے کی ضرورت پڑے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یا کسی کو کوئی گہری چوٹ لگی اس کے پیٹ میں جس کی وجہ سے اس کی انتڑیاں کٹ گئی
اور وہاں سے اگر پخانہ وغیرہ باہر نکل آیا تو اس سے بھی اس کا وضو، اگر پہلے وہ باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو شخص وہ عقل کی نعمت سے محروم ہو جائے، وہ پاگل ہو جائے، مینٹل ہو جائے، یا وہ گر جائے کسی جگہ پر جو ہے بے ہوش ہو جائے، تو اس سے بھی وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بعد میں وضو کرنا پڑے گا۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص وہ باوضو تھا، پھر اس نے اپنے شرمگاہ پہ ہاتھ لگایا بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی کپڑے کے، ڈائریکٹ ہاتھ لگایا، ٹچ کیا، تو اس شخص کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وہ وضو کرے۔ سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ٹیک لگا کر سو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ٹیک لگائے بغیر وہ بیٹھا رہے اور نیند آئی تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے کرتے رات کا کافی ٹائم گزر چکا تھا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے اور ان کو نیند آئی تھی، بلکہ بعض کے کچھ خراٹے بھی سنائے گئے، لیکن ٹیک لگا کر وہ سوئے نہیں تھے، ایسے ہی بیٹھے رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھی ہے، اور وہاں پر دوبارہ وضو کرنے کے لیے ان میں سے کوئی گئے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ٹیک لگا کر سو جائے کہیں پر بھی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر ٹیک لگائے بغیر نیند آ گئی تھوڑی بہت تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اونٹ کا گوشت کھایا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فتتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ۔ قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم وضو کریں بکرے کے گوشت کھانے سے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ چاہے تو وضو کرے، اگر آپ چاہے تو وضو نہ کرے۔ اور جب اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا ہم اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت بھی نواقض وضو میں سے ہے،
اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نواقض وضو میں سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، وضو کیا ہوا تھا، پھر وہ اللہ بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے کہ وہ مرتد ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوا، اب ایسے شخص کا بھی وضو باقی نہیں رہتا، اس کو بھی دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ مثلا پہلے وضو کیا ہوا تھا، پھر ایسی بات کہی والعیاذ باللہ، یا ایسا کام کیا کہ جس سے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، مرتد ہوا، کافر ہوا، اب اس کو جب واعظ و نصیحت کیا گیا وہ فوراً پلٹ کے اسلام میں داخل ہوا، تو اس صورت میں اگر پہلے وضو تھا تو اس کا وضو جو ہے باطل ہوا ہے، اب اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ اعمال ہے، کچھ اسباب ہے، کچھ وجوہات ہے جن کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں وہ امور، یعنی وہ اعمال جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، وہ اعمال جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وہ اہل علم نے، علماء نے، فقہاء کرام نے 3 اعمال ذکر کیے ہیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بھی نماز ہو، خواہ وہ فرائض میں سے ہو، نوافل میں سے ہو، نماز جنازہ میں سے ہو، کوئی بھی نماز پڑھتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے۔ ایک تو نماز کے لیے، دوسرا طواف کرنے کے لیے، جب طواف کرتا ہے تو طواف کرنے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، الا یہ کہ طواف میں بات کرنے کی اجازت ہے، نماز میں یہ اجازت نہیں ہے، لہذا طواف کرتے وقت بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ تیسرا عمل، قرآن پاک کو چھوتے وقت، جب قرآن پاک کو ہاتھ لگائے، قرآنی آیات پہ ہاتھ رکھے تو باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاک حالت میں ہی چھو لے، فرمایا لا یمسہ، اس کو نہ چھوئے سوائے وہ جو پاک ہو۔ تو یہاں پر اس ترجمے کے حوالے سے بعض اہل علم نے اس کو انشائیہ کہا، بعض نے اس کو خبریہ کہا، تو جنہوں نے انشائیہ کہا تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ لا نہی کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی مت چھوئے قرآن کو بغیر طہارت کے، اور جنہوں نے خبریہ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کو وہی ہاتھ یعنی لگاتے ہیں جو پاک ہے، تو قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے وقت بھی باوضو ہونا ضروری ہے، جس کی نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو طہارت کی حالت میں ہی چھو لے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں یا 3 اعمال ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے، ایک نماز کے لیے، اور ایک طواف کے لیے، اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، چھوتے وقت۔ تاہم قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، بغیر وضو کے بھی، لیکن وضو کرنا زیادہ بہتر ہے اس حالت میں۔ وہ اعمال جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں
تو کچھ ایسے اعمال ہے جن کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ ان میں سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت قرآن پاک کو چھوئے بغیر زبانی تلاوت کرتے وقت بھی باوضو ہونا یہ افضل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ذکر کرتے وقت عمومی کوئی بھی ذکر اللہ کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے عمومی ذکر کرتے وقت بھی باوضو ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے وقت باوضو ہونا یہ بھی افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، مثلا رات کو، تو وہ فوری طور پر غسل کرنا نہیں چاہتا تو پہلے وہ وضو کر کے پھر سو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے وہ سو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ویسے بھی عمومی سونے کے لیے، عام حالت میں بندہ سونے کے لیے سونے سے پہلے وضو کر کے سو جانا یہ زیادہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے پھر سو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح غسل سے پہلے وضو کرنا یہ بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ کوئی بھی غسل ہو، چاہے غسل واجبی ہو، چاہے عام غسل ہو، یا خواتین کے حوالے سے حیض سے پاک ہونے کے بعد والا غسل ہو، یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد والا غسل ہو، تو غسل سے پہلے وضو کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر وضو نہ کرے، ڈائریکٹ غسل کرے تو اس کا غسل ہو جائے گا، نیت کر کے غسل کرے تو، لیکن پہلے وضو کر کے پھر اس کے بعد غسل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی عمومی طور پر ایک عام مسلمان کو عام حالت میں عمومی طور پر وضو کا اہتمام کرنا اور باوضو رہنا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے طہارت کے حوالے سے، لا یحافظ علیہا الا مؤمن، کہ طہارت پر صرف مومن ہی حفاظت کر سکتا ہے، پابندی کر سکتا ہے۔ تو باوضو رہنا ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے۔ مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک مسلمان کا ہمیشہ باوضو رہنا ایک نشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکام اور وسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا درس ہمارا انشاءاللہ موضوع پر مسح کے بارے میں ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھایا ہے اور جو سنا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طریقے پر، صحیح منہج پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سنت پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔